وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقال الله تعالى في هذه السورة واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وقال الله تعالى في هذه السورة وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وقال الله تعالى في هذه السورة ويسألونك ذو القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں دوستوں، قرآن پاک کی 18واں نمبر ہے سورہ کہف کا، 18ویں یہ صورت ہے سورہ کہف، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کو خصوصی طور پر 4 واقعات کو خصوصی طور پر اللہ نے بیان کیا۔ جب یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ آپ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیجئے، اگر وہ ٹھیک ٹھیک جواب دے تو سمجھ لو کہ وہ نبی ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو سمجھو وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، کیا قصہ ہے ان کا، کون تھے وہ لوگ۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ روح کے متعلق بتا دیجئے کہ روح کیا چیز ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیجئے کہ ذوالقرنین یہ کون بادشاہ تھا، کیا اس کا قصہ ہوا۔ اور چوتھا یہ تھا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے متعلق بتا دیجئے۔ یہ 4 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے 3 واقعات کو بیان فرمایا، ذوالقرنین، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور اصحاب کہف کا قصہ، اور ساتھ میں ضمناً 2 باغ والوں کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ 2 شخصوں کا واقعہ، ایک باغ والا تھا اور ایک کے پاس باغ نہیں تھا۔ یہ واقعات کو اللہ نے بتایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی واقعات اللہ نے بتائے ہیں وہ سب کے سب امت محمدیہ کی عبرت کے لیے بتائے، کہ اس سے عبرت حاصل کیا جائے، ان قصوں سے سبق لیا جائے، اور پھر اپنی زندگی کو ان قصوں کو پرکھا جائے کہ یہ چیزیں کہ ہماری زندگی میں تو نہیں، اگر ہے تو پھر اس کو اپنی زندگی سے نکالے، اور جو چیزیں زندگی میں آنا چاہیے ان قصوں کے ذریعے سے وہ چیزیں اپنی زندگی میں لائے۔ پہلا واقعہ تھا اصحاب کہف کا، کہ اصحاب کہف کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا خیال ہے آپ کا غار والوں کے متعلق، کتبہ والوں کے متعلق، کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب چیز ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، آدم علیہ السلام کا پیدا کرنا، آسمان زمین کا پیدا کرنا، زمین آسمان کا نظاموں کو چلانا، بغیر ستن کے آسمان کو اٹھانا، بغیر کسی چیز کے زمین کو بچھا دینا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسانوں کی پیدائش، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 309 سال تک زمین پر سلائے رکھا۔ 309 سال تک زمین پر یہ سوئے، لیکن مٹی نے تک ان کو نہیں کھایا، ورنہ انسان اگر کچھ دن بھی مٹی پر بیٹھ جائے، لیٹ جائے اور کروٹ نہ بدلے، صرف کچھ دن یا کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یہ اس کو مٹی کھانا شروع کر دیتی ہے، اس کو نیچے زخم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے پیشنٹ مریضوں کو بھی دیکھ لیں، بستر پہ سلانے کے بعد بھی ان لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، پیچھے زخم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خاصیت ہے زمین کی ان چیزوں کی کہ کسی کو ڈائریکٹ آپ مستقل اس پر سہارا لگا کے مستقل رہ نہیں سکتے، کہ وہ چیز انسان کو کھانا شروع کر دیتی ہے، زخمی بنا دیتی ہے انسان کو۔ ایک جیسا انسان بہت دیر تک بیٹھ نہیں سکتا، ورنہ بدن کے اندر چوٹیاں وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ 309 سال تک ایک ہی جگہ پر سوئے رہے، لیکن ان کے بدن خراب تک نہیں ہوئے، کوئی بدن میں بدبو تک نہیں آئی۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ لوگ، ان لوگوں کا واقعہ کیا ہے،
پورے تفصیل سے قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، جتنا مقصد تھا قرآن نے اتنا ہی بیان کیا۔ ان کی حقیقت بھی قرآن نے پوری بیان نہیں کی، اس لیے قطعی طور پر ان کے بارے میں کسی مفسرین نے کوئی اپنی رائے نہیں دی۔ ہاں اتنی بات ان کے تعلق سے کہی گئے کہ یہ بادشاہوں کے زمانے کا واقعہ ہے، جب دقیانوس بادشاہ تھا، اور یہ جو نوجوان تھے، فتیہ کہتے ہیں نوجوان کو، فتن فتیہ نوجوان کو کہتے ہیں، اور شاب جوان کو کہتے ہیں۔ تو یہ نوجوان تھے، اپنی نوجوانی کی عمریں تھی انہوں نے عید کے موقع پر دیکھا، ان کے زمانے میں عید کا موقع آیا تو عید کے موقع پر انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے، لوگ بتوں کی عبادت، بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے۔ انہوں نے یہ دیکھا تو ان کے دلوں میں نفرت آئی کہ یہ بتوں کی پوجا میں لگی ہوئی قوم ہے، اور انہوں نے بتوں کی پوجا سے بیزار کی اور نفرت کا اظہار کیا، اور لوگوں کے درمیان سے نکل گئے۔ لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ نوجوان اس طرح بغاوت کر کے یہاں سے نکلے، بادشاہ نے ان کو قید کر لیا، بادشاہ کی قید سے یہ لوگ آزاد ہوئے نکلے اور راہ فرار اختیار انہوں نے کی۔ جب یہ آگے گاؤں چھوڑ کر جب جنگل کی طرف یہ لوگ نکلے تو ان کے پیچھے ایک کتا بھی ساتھ میں ہو گیا۔ اب کتا بھی ان کے ساتھ میں، یہ سب ایک جگہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں لوگوں کی آمد و رفت بالکل نہیں تھی، لوگ وہاں پر جانے کو گھبراتے تھے۔ اس جگہ جا کر انہوں نے پناہ لی اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اب ان کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ اتنے سالوں میں، 300 سالوں میں کبھی تو لوگوں کے دل میں فطری چیزیں گھومنے کو دل چاہتا ہے، اور جو ڈراؤنی جیسی جگہ دکھتی ہے، فطری چیزیں آدمی اس کو دیکھنا چاہتا ہے، سب ساتھ میں مل کے دیکھو گا۔ تو یہاں پر لوگ تو آئے ہوں گے، تو مفسر نے اس کے جواب دیا کہ لوگ آتے تھے لیکن گاڑ میں داخل ہونے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کو کہتے تھے چلو اندر جا کر دیکھیں گے، لیکن دوسرے کہتے تھے اندر اگر کوئی چیز ہو جو خطرہ پہنچا دے، جو جان پر آ جائے تو کیا کریں گے، جو وہاں پہ واپس ہوتے تھے۔ بعض مفسر نے کہا کہ اندر بھی داخل ہوتے تھے، لیکن جب اصحاب کہف کو لوگوں کو، نوجوانوں کو دیکھتے تھے تو وحشت اللہ ڈال دیتا تھا، ان کو وحشتناک ان کے جسم نظر آتے تھے، وہاں سے ڈر کے بھاگ جاتے تھے، اور بعد میں کہا کہ کوئی وہاں تک پہنچتا ہی نہیں تھا۔ ان تک سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ پہنچاتے تھے، سورج کی روشنی برابر ان تک پہنچتی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے، اور کتا ان کے غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس طرح کا ان کا واقعہ ہوا۔ جب 309 سال کے بعد جب یہ اٹھے تو انہوں نے اپنی بھوک محسوس کی، اپنے ساتھی کو گاؤں میں بھیجا، ساتھی ڈرتا ہوا گاؤں میں 300 سال پرانے سکے لے کر پہنچا۔ گاؤں والوں نے جب یہ سکہ دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ یہ سکے تو بہت پرانے ہیں، ہمارے باپ داداؤں سے پہلے کے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیے، جب تحقیق کیا تو پتہ چلا یہ دقیانوس کے زمانے کے سکے ہیں۔ پھر ان کی تحقیق کی تو پتہ چلا یہ دقیانوس کے زمانے کے لوگ ہیں، ابھی تک زندہ ہے 300 سال کے بعد بھی، اور گاؤں میں پھر ان کا چرچا ہونے لگا۔ لیکن جب یہ سوئے تھے، جب گاؤں مشرک تھا، پورا شہر مشرک تھا، پورا ملک مشرک تھا، جب یہ 300 سال کے بعد اٹھے تو ماحول بدل گیا، لوگ بدل گئے، زمانہ بدل گیا، بہت سارے بادشاہ بیچ میں بدل گئے، اور اب پورے توحید پرست لوگ موجود تھے۔ یہ قصہ اصحاب کہف قرآن نے اتنا مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ اس بیان کرنے کے پیچھے قرآن پاک کو ایک طرف تو یہود و مشرکین کو جواب دینا، اور دوسرا امت مسلمہ کو سبق تھا۔ یہ سبق تھا امت مسلمہ کو کہ آپ لوگ اگر واحد مرد مومن ہیں، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو آپ کو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے خاندان کے رسم و رواج کو نہیں دیکھنا چاہیے، لوگ کیا کر رہے ہیں، زمانہ کیا چل رہا، آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر واقعی آپ مرد مومن ہیں، ایک سچے پکے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اللہ اس کے رسول پر آپ کا ایمان ہے، تو آپ کو دنیا کے رسم و رواج، یہ ساری چیزوں سے بیزار ہو کر آپ کو اللہ اس کے رسول کے طریقے پر، اللہ کے حکم و نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا مقدم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پورے خاندان سے آپ کو بغاوت کیوں نہ کرنا پڑے، آپ کو پورے خاندان سے، پورے رشتے ناتوں سے آپ کو بغاوت کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن مقدم اللہ اس کے رسول کا رشتہ۔ یہ سبق ہے اس امت مسلمہ کو۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو بہت ساری باتیں معلوم ہو گئی، دین کی چھوٹی بڑی باتیں عام لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی، لیکن پھر ہم اپنے رسم و رواج سے باہر نہیں آ رہے۔ ہمارے شہر، ہمارے علاقوں کے اندر جیسی شادیاں پہلے ہوتی تھی، آج بھی وہی رسم و رواج چل رہے، جہیز، بارات، رسم علماء نے بند کیے، پھر بھی ہمارے شہروں میں مالداروں نے برابر جاری رکھے، پھر ان کا دیکھا دیکھی غریبوں نے بھی شروع کر دیے،
اور برابر رسم ہمارے شہر کے اندر اب برابر چل رہا ہے، علماء نے لکھ کر بھی لگائے تھے، لیکن کائے کو مانیں گے ان کی باتوں کو؟ ہم ہمارے اعتبار سے چلن دیں گے، جتنی بات شریعت کی اچھی لگتی ہے اتنا ماننے کا، اور جو اپنے نفس پر خاندان پر آ جائے اس کو ماننے کا نہیں۔ یہ مسئلے چلے ہمارا۔ تو رسم و رواج وغیرہ آج بھی مسلمانوں کی زندگی میں وہی ہے جو باپ دادا سے چلے آ رہے۔ کتنے نوجوانوں کو دیکھو کہ بھائی یہ سونے کی انگوٹھی کیوں پہنے؟ یہ تو مسلمان کے لیے ناجائز ہے، مسلمان مرد کے لیے، عورتوں کو اجازت ہے، مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی بھی چیز پہننے کی اجازت نہیں ہے، نہ تانبے کی نہ سونے کی کوئی چیز، چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی دوسرا زیور بھی چاندی کا پہننے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہاتھ میں کڑے نہ کچھ، کوئی چیز نہیں۔ لیکن نوجوانوں کو دیکھو بولے وہ ادھر سے آگے سسرال والوں کی طرف سے تو آج پہننا پڑے گا، اللہ اس کے رسول کہہ رہا ہے کہ نہیں پہننے کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ادھر سے آیا خاندان والوں کی طرف سے وہ ناراض ہوں گے تو میں پہنوں گا، اللہ اس کا رسول ناراض ہوئے تو چلے گا، لیکن میرے سسرال والے ناراض ہوں گے یہ نہیں چلے گا۔ یہ نوجوان آج کے بیٹھے ہوئے یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوں گے، اوپر بھی بیٹھے ہوں گے، یہ رسم و رواج ہے۔ اس واقعے نے بتایا کہ آپ خاندان کو نہیں دیکھیں گے، آپ کے خاندان میں رسم و رواج کیا چلا یہ نہیں دیکھیں گے آپ۔ یہ نوجوانوں کا واقعہ بتا رہا، نوجوانوں کو سبق ہے اس میں خاص طور سے، کیونکہ اس دنیا کے اندر انقلاب بوڑھے باڈے نہیں لا سکتے، ادھڑ عمر والے انقلاب نہیں لا سکتے، انقلاب لا سکتے ہیں تو نوجوان۔ کسی کو برا لگ رہا ہوگا تو لگو، لیکن انصاف کی بات یہی ہے، انصاف کی بات یہی ہے کہ انقلاب اگر کوئی لا سکتا ہے، اپنی قوم کے اندر سدھار کو لا سکتا ہے، وہ نوجوان قوم ہوتی ہے۔ بوڑھے باڑوں کے اندر تو اتنا رسم و رواج بسے ہوا رہتا، اتنا خاندان بسے ہوا رہتا کہ اللہ اس کے رسول کو تو دیکھتے بھی نہیں، گنتے بھی نہیں، اللہ معاف کرے۔ شادیوں کے موقع پر پرانے رسم و رواج کو لاتے ہیں، اپنے خاندان میں چلا رہا، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، پوری شادی کے اندر یہی رہتا، نہیں لوگ کیا بولیں گے بس وہی دیکھو۔ ہلدی تک نوجوان ہلدی تک کھیل کے آتے ہیں، جب ہاتھ میں ہلدی لگی رہتی مسجد کے اندر، ہاتھ میں ہلدی کیوں لگی؟ ہنستے وہ نہیں چڑھا مولانا، وہ امی زبردستی کر رہے تھے، بڑی بہن زبردستی کر رہی تھی، بھابھی زبردستی کر رہے تھے، میں نے ہلدی کھیل کر آیا۔ یہ خاندان کو دیکھتا ہے یہ نوجوان، اللہ اس کے رسول کو نہیں دیکھتا کہ اسلام کے اندر چیزیں ہے کیا۔ کتنے نوجوان کو دیکھو ہاتھ میں وہ باندھ کر آتے، شادی کے موقع پر ان کے ہاتھ میں ایک پٹلی بندھی ہوئی ہوتی پیلے کلر کی، ان کے گھروں کے اندر وہ مٹکا لگے ہوا رہتا، غیروں کا طریقہ ہے پورا کے پورا، اور گاڑی جب روانہ ہو رہی تو انڈا گاڑی کے نیچے پھوڑا جا رہا، گھر کے اندر رسم و رواج وہی چالو جو غیروں کے ہمارے پرانے زمانے سے چلتا آ رہا، باپ دادا سے وہی چل رہا۔ یہ سورہ کہف یہ بتا رہا ہے نوجوانوں کا بغاوت کر کے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے بادشاہوں کی زندگی، شہزادانہ زندگی کو چھوڑ کر یہ لوگ غاروں کی طرف نکل گئے، اپنی 300 سالہ زندگی اجنبیت کے ساتھ میں انہوں نے گزاری۔ یہ واقعی میں امت مسلمہ کے خصوصاً نوجوانوں کو، عموماً سارے مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ کے رسم و رواج، آپ کے باپ دادا کے رسم و رواج کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ جب مسلمان ہیں تو اللہ اس کے رسول کو دیکھنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا قرآن پاک کے اندر، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری مائیں، تمہاری اولاد، تمہاری نسل، تمہارے خاندان، وعشیرتکم تمہارے خاندان، تمہاری نسل، اور تمہاری تجارت، تمہارے مکانات، تمہارے خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر ہے تو تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ قرآن نے صاف طور سے کہہ دیا۔ باپ دادا کو نہیں دیکھنے کا، خاندان والوں کو نہیں دیکھنے کا، ماں باپ کو نہیں دیکھنے کا، مقدم ان سب چیزوں سے مقدم اللہ اس کا رسول ہے۔ صاف طور سے ان آیت میں اللہ نے کہہ دیا، اگر یہ اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر یہ چیزیں ہے تو تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا، جیسا کہ فرعون کو مسلط کیا تھا بنی اسرائیل پر، جیسا کہ بخت نصر کو مسلط کیا تھا بنی اسرائیل پر، جیسے ظالموں کو اللہ نے مسلط کیا تھا ایسا تم پر بھی ظالم مسلط ہوگا۔ اللہ کی طرف سے دنیا میں یہی عذاب ہے، اللہ کافر قوم کے ذریعے سے مسلمانوں کا عذاب دیں گے، یہ دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ واقعے کے اندر یہ رسم و رواج کو نہیں دیکھنا ہے، مقدم اللہ اس کا رسول۔ شادی کے موقع پر بھی پورا خاندان کیوں نہیں ناراض ہوتا، لیکن ہم کو دیکھو اسلام ہمیں شادی کے موقع پر تعلیم کیا دیتا ہے، اللہ اس کے رسول کا طریقہ شادی کے موقع پر کیا ہے
ہر نوجوان کو اپنے گھر میں بغاوت کرنا چاہیے، بالکل صاف کرنا چاہیے، دیکھو تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں رسم و رواج کیا چل رہا ہے، خاندان کا کیا چل رہا ہے یہ نہیں مانوں گا، میں مانوں گا اللہ اس کے رسول کو، کہ شادی کے موقع پر اللہ اس کے رسول نے کیا معاملہ کیا تھا، صحابہ اکرام کی شادیاں کیسی ہوتی تھی اور کیسا ان کا طریقہ تھا شادی کے موقع پر، کیسا لین دین وغیرہ کیا ہوتا تھا، وہ معلوم کریں اور اس کے مطابق اپنی شادی کے موقع پر اس طرح شادی انجام دے، کیونکہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ شادی ہوتی ہے اور وہی ایک موقع ملتا ہے اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کا، وہی ایک موقع ملتا ہے صحابہ کی سیرت کو زندہ کرنے کا، وہی ایک موقع ہے، اس کے بعد زندگی میں کبھی تم کو دوسری مرتبہ یہ موقع ملنے والا نہیں ہے بالکل، کیونکہ دوسرے نکاح کا ہمارے پاس نظام ہی نہیں ہے، دوسری شادی کا ہمارے پاس نظام نہیں ہے، ایک شادیاں کرتے ہم لوگ، دوسری شادی ہم کرتے بالکل نہیں کرتے، تو ایک موقع ہی ہمارے پاس، دوسرا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا اصحاب کہف کے بعد، باغ والوں کا واقعہ، دو شخصوں کا واقعہ بیان کیا، ایک شخص وہ تھا جس کو اللہ نے باغ دیا، مال دیا، اس کے پاس دو دو تین تین باغ تھے، نہریں تھی اس کے باغ میں سے، کھیتی ہوتی تھی اس کے باغ میں، اس کے باغ کے دونوں طرف، ایک طرف کھجور اور ایک طرف دو طرف انگور، اور بیچ میں کھیتی اور پانی کی نہریں جاری تھی، اتنا بہترین باغ اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا، اور دوسرا اس کا جو ساتھی تھا اس کو باغ وغیرہ کچھ ملا نہیں تھا، لیکن یہ باغ والا شخص تکبر کرتا تھا، اپنے ساتھی سے کہتا تھا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو کچھ نہیں دیا اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو باغ بھی ہے، میں مال والا بھی ہوں اور باغ والا بھی ہوں اور میں اولاد والا بھی ہوں، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اترانے لگا، تکبر کرنے لگا اپنے مال پر، اپنے اسٹیٹ پر، اپنی اولاد کے اوپر، اور اپنے ساتھی کو اس طرح کے جملے کہنے لگا۔ اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ تیرے پاس جو باغ وغیرہ ہے یہ ناپائیدار ہے، ایک کبھی بھی اس پر آسمانی زمینی کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے اور یہ فنا ہونے والی چیز ہے، لیکن میرے رب کے پاس جو مجھے باغ ملنے والا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہونے والا۔ اس کو اس طرح کی ترغیبی بات کی، وہ مال کے نشے میں کہنے لگا کہ نہیں نہیں، کب قیامت قائم ہوں گی اور کیا ہوگا، یہ تو تیرا عقیدہ ہے، میرا تو نہیں، اس طرح کے انکار کی باتیں کرنے لگا۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق یہ دیا کہ یہ جو مال دولت ہمارے پاس ہے یہ انسان کے دلوں پر اثر کرتا ہے، انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، اس لیے جس کو بھی اللہ نے مال دولت دیا اپنے دلوں کو بہت ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ مال دولت دل میں تو نہیں آ رہا۔ اگر آپ 5 ٹائم کے نمازی بھی بن گئے، آپ 5 ٹائم کے نمازی بھی بن گئے، آپ زکوٰۃ دینے والے بھی بنے، لیکن اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، آپ کے دل میں مال کی محبت ذرہ برابر بھی ہے، آپ دیندار نہیں ہے، آپ دنیا دار ہیں۔ دل کے اندر مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، مال رکھنا چاہیے، زکوٰۃ نکالنا چاہیے، غریبوں میں، رشتہ داروں میں، اپنی اولاد پر، اپنے واسطے رکھنا چاہیے، آخرت کا ذخیرہ بنانا چاہیے، لیکن اس مال کو جیب کے حد تک رکھ دے، بیلنس کے حد تک رکھ دے، دل میں صرف اللہ اس کا رسول، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اگر کسی کے دل کے اندر یہ چیزیں ہیں تو وہ دیندار نہیں ہے، اگرچہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا وہ دیندار نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے، کیونکہ دنیا کی محبت ذرہ برابر دل میں نہیں آنی چاہیے، ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ اور آپ کو پرکھنا ہے تو آپ پرکھ لو کہ دنیا کی محبت ہے کہ دل کی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے کہ دنیا کی محبت، تو آپ کو پرکھنے کا اللہ بہت موقع دیتا۔ نمازوں کے اوقات میں اپنے دل کو پرکھ لے کہ گراہکوں کو دیکھ رہا کہ ادھر جماعت کو دیکھ رہا، جماعت کی نماز چھوٹنے کو دیکھ رہا یا یہ گراہکوں کو دیکھ رہا، یہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو، اللہ اس کے رسول کو دیکھ رہا، یا یہ اپنے دنیا کی پراپرٹی کو دیکھ رہا کہ اس کا نقصان ہو جائے گا، آخرت کا نقصان ہو تو چلے لیکن دنیا کا نقصان نہ چلے، گراہک کا نقصان نہ چلے اور ادھر اعمال کا نقصان چلے۔ اگر اعمال کے نقصان، آپ ذرہ برابر بھی اعمال کے نقصان کو برداشت کر رہے اور گوارا کر رہے اور دنیا کے ذرہ برابر نقصان کو آپ برداشت نہیں کر رہے، آپ کے دل میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے، آپ دنیا دار ہے، اور آپ دنیا دار ہے تو آپ کا انجام عبرتناک ہے۔ جس کے دل میں دنیا ہوں گی اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے اس واقعے کے اندر بتایا کہ مال جو چیز ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کے دو سوال ہے، اس کا جواب دینا ہے ہم کو اللہ کے سامنے۔ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا؟ تو جتنے مال والے یہ دیکھ لو کہ اپنے 2 سوال بڑے ہوئے ہیں، اپنے کو 2 سوال کا جواب دینا، دونوں بھی ہار ہے، بہت مشکل ہے۔ دنیا میں سوچنا آسان ہم کو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آخرت میں جب ہم کو پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے یہ مال کہاں سے کمایا، اس کو کہاں خرچ کیا، تو دونوں میں پھنسنے کا کام ہے۔ کہاں سے کمایا تو کدھر سے بھی آیا، کہاں سے بھی آیا، بہنوں کے حقوق سے بھی آ گیا، چھوٹے بھائیوں کے حقوق سے بھی آ گیا، چچا تائیوں کے حقوق بھی دبا کے آ گیا، اور سود کا بھی لین دین ہو گیا بیچ میں،
کاروبار کرنے کا واسطے بولے مولانا کرنا پڑتا ہے، انکم ٹیکس وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہے، تو یہ بڑے خطرے کی چیزیں، کدھر سے آیا، کیا جواب دیں گے؟ اولاد کے واسطے کما لیا، بس کدھر سے کمایا کچھ معلوم نہیں۔ پھر خرچ کرنے کے موقع پر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، خرچ کرنے کے موقع پر تو نے اپنی بیٹی کی شادی لاکھوں میں کی تھی، کئی غریب بچے اس کو دیکھ کر ترس رہی تھی، ان کے دل کے اندر آہے ان کے دل سے نکل رہی تھی، اس کا جواب دے۔ بہت خرچ کرنے کا شوق تھا مال کا، غریب بچوں کو دیکھا جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی تھی، جو کفر اختیار کر رہی تھی، تو نے اپنے مال کے ذریعے سے ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو یہ جواب بڑے خطرناک چیز ہے، اس لیے مال وغیرہ اللہ نے دیا ہے تو ڈر ڈر کے رہے۔